بارش کے پانی کے ساتھ کی مثال دے کر یہ بتلایا کہ ہر ایک کی ضرورت پانی کی، ہر ایک کی ضرورت میری شریعت کی. اور جس طرح کسی راستے سے پیاس نہیں بجھ سکتی اور کسی راستے سے مسئلے کا حل ہو نہیں سکتا. گھریلو مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں اور معاشرتی مسائل ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، سماج ہو، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کے ہر مسئلے کا حل میرے والی شریعت میں. اور شریعت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کا مجموعہ کہ جو جس وقت جس کام جس وقت جو حکم متعلق ہو وہ اس حکم کو اس یقین کے ساتھ پورا کرے کہ میں مکلف ہوں اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا، اور اللہ کا وعدہ ہے حکم کے پورا کرنے پر اپنی مدد کا. میں حکم پورا کروں گا، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اسی لیے میرے دوستو، یہ تو چونکہ امت تو پوری امت کے ایک ہے ہر ایک کی اپنی انفرادی زندگی، اور ایک ہے ہر ایک کی اپنی انفرادی زندگی کی ذمہ داریاں، اور ایک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی اس امت کی اجتماعی ذمہ داری. اور یہ بتلا دیا کہ جب جس وقت کا جو حکم ہو وہ تمہارے ذمہ ہے اس حکم کو پورا کرنا، اس کے ساتھ جس مدد کا وعدہ ہے وہ ہم پورا کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کو کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کو کہ تم ماں ہو، دودھ پلاتی رہو. ماں ہونے کے ناطے تمہاری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بچے کو دودھ پلانا. آگے کے سارے کام ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کے سر پہ نبوت و پیغمبری کا تاج ہم رکھیں گے، اس کے راستے کی ہر چھوٹی بڑی رکاوٹ کو راستے کے پیاز کے چھلکے کی طرح اڑائیں گے. جس طرح چھلکے اڑتے ہیں، جب اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور جب یہ نبوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تمہارا یہ بچہ، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں کو تو ہم فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، راستے میں جس طرح پیاز کے چھلکے اڑتے ہیں، اس نبوت کے فریضے کی انجام دہی میں جو ذمہ داری نبوت کے بعد نبی پر آتی ہے، جب یہ اس کو پورا کریں گے تو راستے کی رکاوٹوں کو تو پیاز کے چھلکوں کی طرح اڑائیں گے. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف اتارا جائے اس کو پورا پہنچا دیجیے. پہنچانے کا جو حق ہے وہ پورا آپ ادا کر دیجیے. آگے جتنی رکاوٹیں جس شکل میں جہاں ان تمام رکاوٹوں کے دور کرنے کی ذمہ داری ہماری. اسی لیے میرے بھائیوں، اس امت کے ذمے امت ہونے کے ناطے جو ذمہ داری بنتی ہے، اگر امت اس پر لگ جائے، مشکل یہی ہے جیسے وہاں یہ کہا تم ماں ہو موسیٰ کی، دودھ پلاتے رہو، تمہارا کام اتنا ہے. یوں کہ پوری امت سے یہ کہا گیا ہے تم اپنے نبی کے نائب ہو، نیابت کا کام کرتے رہو. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو بنیادیں بتائی ہے قرآن نے، دعوت، تعلیم اور تزکیہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی ان تین بنیادوں پر ہے. آپ دعوت لے کر آئے، آپ علم لے کر آئے، آپ ذکر لے کر آئے. آپ دعوت لے کر آئے، آپ تعلیم لے کر آئے، آپ تزکیہ لے کر آئے. اس امت کو ان تینوں کی نیابت دی گئی. ہر امتی داعی، ہر امتی اپنے نبی کے علم کا حامل اور عالم، اور ہر امتی اپنے قلب کی صفائی میں من اصلح ما بینہ و بین اللہ، کہ اپنے اور خدا کے درمیان کا ہر ایک کا معاملہ صاف. آگے جتنی معاشرت کی گندگیاں ہیں، جتنی معاملات کی گندگیاں ہیں، جتنی اخلاقی گراوٹیں ہیں، اور جتنی جو کچھ دنیا میں، سب صاف ہوتی چلی جائے گی اور سب ٹھیک ہوتی چلی جائے گی، امت اگر اپنے فرض منصبے پر آ جائے. اور یہ تو آپ خوب جانتے ہیں، گھر کا بڑا
جس گھر میں 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، ان سب کی ذمہ داری گھر کے ایک بڑے پر۔ اگر گھر کا ایک بڑا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب چاہا کسی کا آدھی رات کو آیا، جب چاہا کوئی پچھلی رات کو چلا گیا، جب چاہا گھر میں آئے، جب چاہا گھر سے چلے گئے، ان کا کوئی ترتیب ہی نہیں کہ ذمہ دار کو ہے۔ اور اگر ہر ایک کی کون کب آتا ہے، کون کب جاتا ہے، یہ ساری ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے۔ کون کیا پڑھتا ہے، کون کیا لکھتا ہے، کس کی کہاں بیٹھک اٹھک ہے، کس کی کہاں سے دوستی ہے، کون کیا کماتا ہے، کون کہاں خرچ کرتا ہے، اگر گھر کا بڑا اس کا خیال کرتا ہے تو وہ گھر چھوٹا سا کنبا دنیا ہی میں جنت کا مزہ لیتا ہے۔ اور بہت بڑا خاندان لیکن بڑے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، یا وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے۔ اس پوری بشریت کی ذمہ داری حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر ہے کہ اگر اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری خلقت و پیدائش کا کیا مقصد ہے، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے، ہمارے ہر تاجر کو، ہمارے ہر ڈاکٹر کو، ہمارے ہر وکیل کو، ہماری ہر خاتون کو، ہماری ہر کنواری بچی کو، ہمارے ہر جوان کو، ہمارے ہر کھیتی کرنے والے کو، ہمارے ہر کارخانے چلانے والے کو، ہمارے کارخانے کے ہر مزدور کو، ہر ایک کو یہ خیال ہو جائے کہ میں جو کچھ ہوں سب کچھ بعد میں ہوں، اللہ کا بندہ پہلے ہوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اسی وقت میں اسی کے ساتھ ساتھ ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے، اگر اس کا احساس ہو جائے، اور پھر صرف اتنا بھی نہیں، جیسے بعض لوگ توبہ کرتے ہیں، ہائی میری توبہ، ہاں مولوی صاحب بہت قصوروار ہیں، ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، یہ کہتے بھی ہیں اور پھر کچھ کرتے بھی نہیں۔ یہ کون سا احساس ہوا، یہ کون سا احساس ہوا؟ ہاں صاحب احساس تو بہت ہے اپنی کمی کا، کمی کے احساس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب شروع کر دو۔ امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے اور پھر ہر ایک اپنے آپ کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر، وہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی، بنیادیں کیا تھی کہ وہاں یہ تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے لیے پہلے دن کا سبق یہ ہوتا تھا کہ آج کے بعد جان تمہاری اپنی ملک نہیں، مال تمہاری اپنی ملک نہیں، یہ دونوں تمہارے پاس امانت ہیں، اور یہ اس امانت کے لگانے کے لیے اور اس کے خرچ کرنے کے لیے کہاں وقت کتنا لگے، کہاں پیسہ کتنا خرچ ہو، اس سب کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کہ تمہاری جان و مال وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کی لگی، اور تمہاری جان و مال اتنی لگے جتنے تمہارے نبی کے لگے، اور تمہارے جان و مال اس طرح لگے جس طرح تمہارے نبی کے لگے۔ اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے بشری تقاضے بھی تھے، آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ نے کپڑا بھی پہنا، آپ نے شادی بھی کی، آپ کے گھر سے صاحبزادیاں رخصت بھی ہوئی، آپ کے گھر میں دلہنیں بھی آئیں، ازواج مطہرات بھی آئیں، یہ سب کچھ ہوا۔ آپ نے سب کے لیے مکانوں کا انتظام بھی کیا، آپ کی اب شادی ہوئی، آپ نے ولیمے بھی کیے، آپ نے نوازوں کو پیار بھی کیا، آپ نے سب یہ جتنے بشری تقاضے ہیں وہ بھی سارے آپ نے پورے کیے، لیکن کس کو کتنا وقت دیا، گھر کو کتنا وقت دیا، مسجد کو کتنا وقت دیا، امت کو کتنا وقت دیا، دعوت کو کتنا وقت دیا، تعلیم کے حلقوں کو کتنا وقت دیا، اللہ کے ذکر کو کتنا وقت دیا، کہ جو آپ کی بعثت کی بنیادیں، کیونکہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کیوں کہ پہلے ہی دن ہر ایک یہ سبق پڑھ لیتا تھا، اور یہ سبق اس کے دل دماغ میں اس طرح رچ بس جاتا تھا کہ اب آج کے بعد جان کے کسی سانس پر اور مال کی کسی پائی پر اپنا اختیار نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے نبی کا دعوت پر کتنا لگتا ہے۔ اسی لیے صحابہ میں قسمیں تھی، پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، کم سے کم تہائی جان تہائی مال، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمونے کی پوری ایک امت بنائی تھی، مہاجرین کا پورا مجمع، انصار کا پورا مجمع آپ نے ایسا تیار کیا تھا۔
ہم مسکرائیں گے وہاں جہاں نبی مسکرایا کرتے ہیں، ہم ہنسیں گے وہاں جہاں نبی ہنستے ہیں۔